الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز ناظرین، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی جو صورتحال رونما ہوئی، اس کے بعد اب مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن، ایک آس جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جلد ہی ان پر سایہ فگن ہونے والی ہے. میری مراد رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں، رمضان المبارک کا وہ وقت، رمضان المبارک کے وہ ایام جن کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، جو چند گھنٹوں کے بعد ہم پر آنے والا ہے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اجر و ثواب کو حاصل کر کے اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے اور نیکیاں کما کر اپنا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اونچا کرنے کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں، اس سے قبل کی میں رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے، اس مہینے کی قدر و اہمیت کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک جو اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہمیں اس بار بھی نصیب ہونے والا ہے، اس مہینے کا جو پیغام ہے، اس مہینے کا جو مقصد ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس مہینے کے پیغام کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے قبل بھی ہماری زندگی میں بہت سارے رمضان المبارک گزر چکے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توفیق رہی تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی بہت سارے رمضان ہمیں نصیب ہوں گے. رمضان کے آنے سے پہلے اس مرتبہ جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا پیغام آخر کیا ہے، رمضان کا مطالبہ آخر کیا ہے اور آخر وہ کیا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے بعد سال کے اندر دوبارہ ہمیں ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ماہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آتا رہے اور جس طرح صبح شام آتے ہیں ویسے ہی یہ مہینہ آئے اور ایسے ہی گزر جائے، جس طرح صبح شام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تو یقین مانیے مجھ سے زیادہ محروم شخص، مجھ سے اور آپ سے زیادہ بدقسمت شخص کوئی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ تیار کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے نہ کروا سکے. میرے بھائیوں، ایسے شخص پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس جتایا ہے اور اس کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ناکام ہو، نامراد ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور ایسے ہی چلا جائے، وَلَن يُغْفَرْ لَهُ، اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. یہ ماہ مبارک جو کافی تکلیفوں کے بعد،
ایک امید کی کرن بن کر، ایک آس بن کر جو ہم پر آنے والا ہے، یقین مانیے اس کا ایک ایک وقت، اس کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے انمول ہے، اللہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کے کام کر کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا تھا، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، جنہوں نے جہنم کا اپنے آپ کو مستحق قرار دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی ہر رات لوگوں کو جہنم کی آزادی کا پروانہ سناتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کے کام کر کر کے اپنے رب کو ناراض کیا اور جہنم کے مستحق قرار پا گئے، اللہ رب العالمین ان کو بھی اس رمضان المبارک کی ہر رات جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ان کی مغفرت کا پروانہ سناتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک، اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت و فضیلت اور دنوں سے اور مہینوں سے بہت زیادہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بطور خوشخبری بیان کرتے تھے، یہ خوشخبری سناتے تھے آتاکم شہر رمضان، کہ میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو مبارک مہینہ ہے، اور جس مبارک مہینے کی کیفیت یہ ہے، جس کی اہمیت یہ ہے، جس کی فضیلت یہ ہے، اور جس میں رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہے، سنیے تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو بھی بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر دن ایک فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے جو یہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار، اے خیر چاہنے والے تو آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے تو اب بس کر، اب رک جا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، رک جا، گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ مہینہ ہے، اس کی بہت عظمت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک موقع ہے، ایک گولڈن چانس اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور نصیب فرمایا ہے کہ جو بھی بلائیں، جو بھی مصیبتیں ہم پر ہمارے گناہوں کے سبب آئی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، اس مہینے میں روزے رکھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جائیں، اللہ رب العالمین سے ہمارے گناہوں کی بخشش کر لے جائے۔ یہ مہینہ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اپنی کتاب مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اسی مہینے کے اندر نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ یقین مانیے میرے بھائیوں کہ جس چیز کا بھی تعلق قرآن مجید سے جڑا ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی عظمت میں اللہ رب العالمین نے اضافہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ قرآن مجید کو لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوئی، شہر مکہ
دنیا کے تمام شہروں میں سب سے افضل ترین مقام بن گیا، اور جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا میرے بھائیوں، یہی ماہ رمضان المبارک ہے، جس کی رات ایک رات شب قدر جس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا، وہ رات بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ تو جس کا بھی تعلق قرآن مجید سے جڑا ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت، اس کی عظمت دو بالا ہو گئی۔ یہ رمضان المبارک جو ہم پر آیا ہے، ہمیں اس کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا پتہ آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو نہ ہو۔ یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، ہم خوش قسمت ہیں، ہم بڑے ہی قسمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس مہینے کے پیغام کو سمجھے، اور جو غفلت، جو سستی اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں برتتے تھے، اسے چھوڑ کر، اسے اتار کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے بھائیوں کے پاس عذر تھا، ان کے پاس ایک شکایت تھی کہ ہم کیسے رمضان کے روزے رکھیں۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمارے گھر والے کھائیں گے پیئیں گے کیسے، ہم کام نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا موقع نصیب فرمایا ہے کہ سب کے سب کو اللہ رب العالمین نے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ فرصت کے ایام ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ اس مہینے کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مہینہ عام دنوں کی طرح، عام راتوں کی طرح، جس طرح صبح شام ہم پر آتے ہیں، اور ایسے ہی مہینہ چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکامی کہ اس شخص کی ناکامی کو بتایا ہے، اور اس شخص پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جس شخص پر ماہ رمضان المبارک آئے اور ایسا ہی چلا جائے، وَلَن يُغْفَرْ لَهُ، اور وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس مہینے کی عظمت کو سمجھے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اس کی قدر کرے، اور اس کے پیغام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس ماہ مبارک سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، رب العالمین ہمیں رمضان کے پیغام کو سمجھنے والا بنائے۔ رب العالمین جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عذاب، یہ بلائیں ہم پر آئی ہے، رب العالمین ہمیں اس مہینے میں عبادتیں کر کے رب کے نزدیک اپنا اونچا مقام حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔